بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ ہم یہاں پر اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اوپر چڑھنے کے لیے ایک ہم کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سر پر ہاتھ رکھنے والا ہونا ہے، ایک بیک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ بیک سپورٹ جو ہوتا ہے، سب سے بڑا سپورٹ جو ہم کو ہوتا ہے ہمارے والدین کا ہوتا ہے، ہمارے والد کا ہوتا ہے، ہماری والدہ کا ہوتا ہے۔ جس طرح مکان کے لیے پائے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو آگے بڑھنے کے لیے اور انسان کی تمام تر صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے والدین کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، والدین کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بہت سی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت کے تعلق سے اور والد کے تعلق سے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ تو ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے، ہم والدین کو گالی تو نہیں دیتے ہوں گے، ہم والدین کو مارتے تو نہیں ہوں گے، ہم والدین کو اپنی زبان سے کبھی برا بھلا نہیں کہتے ہوں گے، الحمدللہ ہم اچھے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں سے نکل جاتی ہے، ذہن سے نکل جاتی ہے، ہم ان باتوں کا خیال نہیں کر پاتے۔ وہ کون سی بات ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر والدین سے کیا کر دیتے؟ کبھی اف کہہ کر بات کر دیتے، کبھی کچھ چھوٹا سا کام ہم نہیں سن لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین ہم کو آواز دے رہے تو والد آواز دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سیدھا گلی کی طرف گھر کے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر جمع ہو جائیں تو ایک کبیرہ گناہ بن جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو راستہ بتایا ہے وہ والدین کی اطاعت کا بتایا، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کی آیت آپ طلبہ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے، ہم بچے تھے، تو والدین نے ہمارا ہر دکھ سکھ برداشت کیا۔ جب ہم چھوٹے تھے، ہم تانے تھے تو بستر میں پیشاب کر دیتے تھے، تو والدہ اس ٹھنڈے نم بستر پر سوتی تھی۔ ہم کو رات کو جب رو کر اٹھتے تھے تو ہماری امی جان یہ کرتی تھی کہ ہم کو خود جاگتی تھی اور ہمیں بہلا کر تو دودھ پلا کر سلا دیتی تھی، لیکن ہم کیا آتے تو سونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ والدہ بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سلاتی تھی۔ ہم نے والد کی راتوں کی نیند حرام کی، اس لیے کہ والدہ نے اس لیے خیال کیا ہمارا کہ ہمارا بچہ بڑا ہو جائے، ہماری چھوٹی سے بڑے ہوتے تک نشو نما کی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں فرما رہا ہے جس طرح بچپن میں تمہارے والدین نے آپ کی دیکھ بھال کی، اب بڑے ہونے کے بعد ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہمارے والدین کی دیکھ بھال کریں۔ ان کی کیا دیکھ بھال ہے؟ ان کی دیکھ بھال یہ ہے کہ وہ جو کام ہمیں کہہ رہے ہیں وہ ہم کو کام کر دینا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں دنیا میں انسان اپنی ترقی کی بلندیوں پر پہنچ جائے، لیکن والدین کا ساتھ اس کے ساتھ نہ ہو تو اس کی زندگی ادھوری ہے، اس کی زندگی ختم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت میں دیتا ہے، آخرت میں دیتا ہے، جہنم میں ملیں گی، لیکن والدین کی نافرمانی کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے، انتقال کا وقت ہے، لیکن زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اس تمام صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ صحابی رسول ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ کہاں ہے؟ تو والدہ کو بلایا گیا اور والدہ سے پوچھا کہ آپ ان سے خفا ہو؟ تو والدہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں ان سے خفا ہوں۔ کہ آپ ان سے ناراض ہوں؟ ہاں میں ان سے ناراض ہوں کہ نہیں سنتے تھے ہماری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو معاف کر دو۔ والدہ نے کہا کہ نہیں میں معاف نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ماں ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ معاف نہیں کرتی تو لکڑیاں جمع کر دو اور ان کو جلا دو۔ تو والدہ کا جو دل تھا، تو والدہ اپنے لخت جگر چاہے کتنا بھی پریشان ہو جاؤ، لخت جگر چاہے کتنا ہی نافرمان ہو جاؤ، ماں کے دل میں ہماری محبت رہتی ہے۔ ماں نے کہا کہ نہیں میرے بیٹے کو میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں نے اس کو معاف کیا۔ تو جیسی والدہ نے معاف کیا، ادھر ان صحابی نے کلمہ پڑھا اور ان صحابی کا
انتقال ہوا۔ حدیث میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں، اور دنیا تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا کیا کرتی ہے، دنیا اللہ تعالیٰ دنوں کو بندوں کے درمیان پلٹتے ہیں۔ ہم اگر ہمارے والدین کے ساتھ اچھا رہیں گے تو کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا رہیں گے۔ ایک شخص تھا اور بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اپنے والد کو پوچھ رہا، ایک شخص تھا اپنے بیٹے کو پوچھ رہا تھا کہ بیٹے وہ جو درخت بیٹھا ہوا وہ کیا ہے، بیٹے جو درخت پر بیٹھا ہوا وہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابو جان وہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر وقف کرنے کے بعد، رکنے کے بعد فرمایا بیٹا وہ کیا ہے؟ تو دوسری مرتبہ فرمایا بیٹے نے فرمایا ابو ابھی تو پوچھے تھے آپ نے، کوا ہے نا وہ۔ پھر تیسری مرتبہ اور والد نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے جھڑک کر جواب دیا کیا آپ ہے تو صبح سے لگائے بیٹھے ہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں 10 مرتبہ کہ کوا ہے کوا ہے کوا ہے، آپ کو کچھ کام نہیں ہے، دیکھ رہے نہیں کہ آپ میں پریشان ہوں، اس طرح ہوں؟ تو اس والد نے شفقت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا ایک یہ واقعہ ہے، اس سے پہلے کا ایک واقعہ تھا، تو جب چھوٹا تھا اور تو چھوٹا تھا تو میں نے برابر کاؤنٹ کیا، میں نے گنا، تو نے کئی دسیوں مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ ابو وہ کیا ہے، تو میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے، ابو وہ کیا ہے بیٹا یہ کوا ہے۔ تو بڑے ہونے کے بعد ہم کو والدین کی کیئر کرنا چاہیے، والدین کا خیال رکھنا چاہیے، وہ چاہے کتنی بھی بات ہم کو کہیں ان کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے، گلے میں رسی ڈال دیا اور گھر کے دروازے سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا، تو گھر کے تھوڑے دور ایک بانس کا درخت تھا، بانس کا جھاڑ تھا، تو گھسیٹتے ہوئے لے کر گیا، 40 قدم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گیا۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے بس یہاں پر ہی رک جاؤ، یہاں پر 40 قدم ہو چکے، یہ درخت آ گیا، بانس کا درخت آ گیا، اس کے آگے مت گھسیٹو، اگر اس کے آگے آپ گھسیٹوں گے تو ظالم شمار ہوں گے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ایسا کیسا، 40 قدم گھسیٹ کر لایا ہوں، اس میں ظالم شمار نہیں ہوں گا، اور اس کے آگے لے کر گیا تو میں کیسا ظالم شمار ہوں گا؟ تو اس باپ نے کہا کہ بیٹے میں نے تیرے دادا کو یہ 40 قدم تک گھسیٹا تھا، اس کے آگے تک نہیں گھسیٹا تھا، تو دنیا پھر کر آئی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، آج تو مجھے گھسیٹ رہا ہے، لیکن اگر تو مجھے اس کے زیادہ، میری سزا یہاں پر 40 قدم تک مل گئی، اس کے زیادہ اگر تو مجھ کو گھسیٹیں گا تو تیرا بیٹا بھی تجھ کو ضرور گھسیٹیں گا اس کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتے ہیں، دنوں کو پلٹتے ہیں۔ اگر ہم ہمارے والدین کا احترام کریں گے تو ہمارے والدین کا احترام کریں گے تو کل ہمارے بچے بھی ہمارا کیا کریں گے، احترام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص، 3 مرتبہ فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کون ہلاک ہو، کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ تو وہی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے 800 شاگرد درس کے لیے، جب درس حدیث کے لیے جاتے تھے تو 800 شاگرد آپ کا انتظار کرتے تھے، تو درس حدیث میں جانے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے اپنے والدہ کے پاس، ان سے دعائیں لیتے تھے، ان کا ہاتھ سر پر رکھتے تھے، اس کے بعد درس حدیث دینے کے لیے جاتے تھے۔ تو ان احادیث کو دیکھتے ہوئے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کالج جب آ رہے ہیں تو کالج آتے وقت ہمارے والدین سے اجازت لے، جاتے وقت والدین کو سلام کرے، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں تو ان سے اجازت لے کر باہر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ والد بیٹا کہاں جا رہے ہوں اور ہم خاموشی سے نیچے منڈی ڈال کر گھر کے باہر، نیچے سر ڈال کے گھر کے باہر، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ جو قرآن کی آیت تلاوت کی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھر کیا ہے، اُفٍّ لَكُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن میں آئے اف بھی مت کہو، کیا مت کہو، اف بھی مت کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الف اور فے سے مل کر اف بنا ہوا ہے، تو اف سے چھوٹا بھی اگر کوئی حرف ہوتا قرآن میں والدین کے لیے کہنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہہ دیتے۔ تو ہماری عام زبان میں ہر وہ بات جو والدین کی نافرمانی جس میں ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ ایسی باتیں کرے۔ والد جب بچوں سے پوچھتے ہیں، عام طور پر ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ بیٹا کہاں گئے تھے، تو بیٹا کچھ باہر گئے تھے، پورا جواب نہیں دیتے، کس کے ساتھ گئے تھے، دوست کے ساتھ گئے تھے، کیوں گئے تھے، ایسے ہی گئے تھے۔ تو یہ والدین کی بے عزتی، یہ والدین کی ناقدری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص، کوئی بندہ جب اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی نیک بندہ اپنے والدین کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ بیہقی کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، جو شخص اپنے والدین کو ایک رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول
اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو دن میں والدین کو 100 مرتبہ دیکھے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شان رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، آپ کی نظر رحمت سے زیادہ بڑھ کے اللہ کی شان رحمت، نظر رحمت سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کی شان رحمت ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ 100 مرتبہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ والدین کی عظمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی قدر کریں، ان کی اطاعت کریں، اور والدین کے تعلق سے ان کے سامنے اف نہ کہے، اور والدین نے جو بھی کام کیا وہ کام کو ہم کیا کریں؟ اچھی طریقے سے کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ہے، ہم یہاں پر کیمپس میں آ رہے ہیں، 11 کے بھی ابھی ایڈمیشن چالو ہے، 11 کے کچھ بچے ہیں، آپ ان کی کاؤنسلنگ کیجئے، آپ ان کے بڑے بھائی کی طرح ہیں، آپ ان کے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان کو کچھ دقتیں پیش آ رہی ہے، ان کا ساتھ دیں، ان کو کون سے سبجیکٹ لینا ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ جیسا آپ رہیں گے ویسا آپ سے پچھلے آنے والے طلبہ رہیں گے۔ آپ کے اندر ایسی کوئی باتیں ہوں گی جو وہ طلبہ دیکھیں گے اور آپ کا ایکشن لیں گے۔ تو اگر آپ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ غلط کام چھوٹے 11 کے بچوں میں منتقل ہوگا۔ تو ایسی کوئی برائی نہ کرے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو، جیسے موبائل اونچے موبائل سننا، موبائل کیا کرنا؟ اونچے سے سننا۔ کیمپس میں موبائل ہی نہیں نکالنا ہے، اگر بات ہے ضروری حد تک بات کرے، ختم رکھ دیے، لیکن اس کی وجہ سے جتنے فنکشن ہے تمام فنکشن استعمال نہیں کرنے چاہیے کالج کی حد تک۔ بعد میں ہے تو ایجوکیشن کے لیے آپ کو موبائل ایجوکیشن کے لیے دیا گیا ہے، آپ موبائل کو استعمال کریں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ موبائل ہم کو استعمال کر لے رہا ہے، موبائل ہمارا وقت استعمال کر لے رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بچے ہیں آپ کیا کیجئے، آپ اپنا اچھا اثر بچوں پر ڈالیں۔ کیا کریں گے؟ اپنا اچھا اثر بچوں پر ڈالیں گے۔ فیروز پٹھان سر یہاں پر موجود ہے، آپ سے کچھ بات کریں گے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بات تفصیل سے ہو گئی، انشاءاللہ 2 منٹ میں بات ختم کر دیں گے۔